چھٹی بات اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ انسان جسے صرف اپنی جان کی ہی فکر ہو، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پر اجتماعی چیز ہو، جہاں پر فائدہ کئی ایک لوگوں کا ہو، اجتماعیت کا فائدہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر انسان صرف اپنے آپ کی سوچے تو ایسے انسان کی آزمائش بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر ایک گروہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں صرف اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اپنی جان کی فکر تھی، اور معاملہ اجتماعی تھا، اجتماعی یعنی جنگ کا معاملہ تھا، اور اس جنگ کی بنیاد پر تمام لوگوں کی حفاظت اور تمام لوگوں کے غیر محفوظ ہونے کا معاملہ تھا۔ اب ایسی صورت میں اگر انسان صرف اپنی جان کی سوچنے لگ جائے تو یہ اجتماعیت کا جو فائدہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اور آج کے دور میں اور آج کے انسانوں میں اسی چیز کی کمی کہ جب ایسے موقع آتے ہیں جس میں کئی ایک لوگوں کا فائدہ ہو یا اجتماعی شکل کا فائدہ ہو، تو ایسی صورت میں جب اپنے اپنے مفاد کی سوچنے لگ جاتا ہے انسان، تو ایسی صورت میں کوئی بھی فائدہ صحیح طور پہ نہیں اٹھا سکتا۔ آج ہم اپنی زندگی میں کہیں بھی لے لیں، اجتماعی نظام میں ہم فیل ہیں، اجتماعی نظام میں ہم ناکام ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اجتماعی نظام میں رہ کر ذاتی مفاد کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کے اس گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی جان کی پڑنے لگی، تو اپنی جان کی فکر میں کیا ہوا، یہ شکست اٹھا بیٹھے، شکست کھا گئے، جس کی بنیاد پر کچھ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور کچھ صحابہ کرام جو ہے زخمی ہوئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اور ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسری یہ چیز کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی اور حق نہ گمان کرنا، یعنی اللہ کے بارے میں حق نہ سوچنا، یہ بھی اجتماعی زندگی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا یظنون باللہ غیر الحق، وہ ان کی سوچ یہ تھی اللہ کے بارے میں غیر الحق، حق کے علاوہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے نا، اس شکست کے بعد پھر ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی شکست کھا جانے کے بعد ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے بارے میں انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی مدد اب نہیں آنے والی۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو انسان کی سوچ ہے اللہ کے بارے میں کہ اگر کوئی کہیں ناکام ہوا انسان اور یہ سوچنے لگ جائے کہ اس ناکامی کے بعد اب ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، تو یہ سوچ جو ہے اجتماعی نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں صرف اپنی فکر ہے، اجتماعی نظام میں رہتے ہیں، ایک جو کہتے ہیں نا گروپ میں رہتے ہیں، اور رہنے کے بعد فکر اپنی رکھتے ہیں۔ تو اپنی فکر رکھنا اور خاص طور پر اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنا، یہ دونوں چیزیں اجتماعی نظام کے لیے تباہ کن ہے، اور اسی وجہ سے ہم آج اجتماعی نظام میں پھیلے۔ آپ دیکھیں، ہم اگر اپنی سیاسی زندگی کو دیکھیں، اس میں بھی ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں جو ہمارے نام پر وہاں گئے ہیں یا ہمارے نام پر وہ وہاں تک پہنچے ہیں، اپنی ذاتی مفاد تک تو وہ کامیاب ہیں، لیکن اجتماعی نظام میں دیکھیں گے تو ناکام نظر آ رہے ہیں۔ قوم کو کتنا وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، قوم کی ملی جو مسائل ہے اس کو کتنا وہ آگے لے جا رہے ہیں، نہیں لے جا رہے ہیں۔ ہم اجتماعی نظام میں فیل ہیں، ذاتی نظام میں تو ہم آگے ہیں لیکن اجتماعی نظام میں فیل ہیں۔ ہمارا کوئی بھی ہم کسی بھی محاذ پر آگے نہیں ہے، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جس کو اپنے نام پر بھیجا تھا آگے، وہ ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے۔ کیوں؟ اپنی ذاتی اپنی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ سیاست میں جاتے ہیں اس لیے کہ میں یہاں پر بہت آگے بڑھ جاؤں گا، بہت آگے چلے جاؤں گا، میں کیا کچھ نہیں حاصل کر لوں گا۔ یہ جو پاور ہوتی ہے نا، اس پاور سے بہت ساری چیزیں، دیکھیے انسان جب پاور میں نہیں ہوتا تو بہت ساری اس کی خواہشات ہوتی جو پوری نہیں ہوتی، لیکن پاور میں آنے کے بعد وہ اس کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اس پاور سے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو وہ اس کی سوچ ہی کیا ہے، نیت یہی ہے اپنے تک محدود رہنا۔ تو جو اپنے تک محدود رہتا ہے وہ کتنا بھی آگے بڑھ جائے وہ اپنے تک ہی محدود رہے گا، یعنی اپنے فائدے کو اپنے تک ہی محدود رکھ کر دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔
یہ بہت خطرناک ہے اجتماعی نظام کے لیے، اور آج مسلمان اسی پر فیل ہے، ناکام ہے۔ تو یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسی سوچ نہیں رکھنا۔ سب سے پہلی سوچ، خود نقصان ہو جائے چلے گا، لیکن میری ذات سے کم کئی ایک لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں رب العالمین۔ ہم نے ایک کسی موقع پر آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی نے راستے سے ایک لکڑی یا جو کہتے ہیں شاخ کا جو تنکا ہے وہ ہٹا دیا تھا، اللہ نے اس کو وقت دیا تھا، تنکا راستے سے ہٹانے کو وقت دیا۔ کیوں وقت دیا؟ کیونکہ اس کا جو تنکا ہٹانا ہے، اس کا جو فائدہ ہے اس تک نہیں پہنچتا ہے، وہ فائدہ کئی لوگوں تک پہنچتا ہے، اس وجہ سے اس کو وقت دیا گیا ہے۔ نہیں بات صحیح ہے؟ کیونکہ وہ ہٹائے گا تو کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، کتنے لوگ اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہ اسلام تربیت کرتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی اگر نیت وصول کرتے ہیں تو آپ کی مغفرت ہونی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں، بہت گنہگار ہو گیا اور وہ اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہو، تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرے جس سے کئی ایک لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا وہ اپنا معمول بنا لے، یا یہ کہ پودے لگانے کا معمول بنا لے جس سے کئی ایک لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے پودا پیڑ لگایا، پلانٹنگ جو کرتے ہیں تو وہ ایک وقت ہوگا درخت بنے گا اور اس سے سایہ حاصل کریں گے اور پھل سے سایہ، یہ ایسے کام جو اجتماعی نظام کی۔ اس کے بعد ساتویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنا یہ اچھی چیز نہیں، جیسا کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے گمان کیا۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوتی ہے اللہ کے بارے میں غلط گمان وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہے، جو نادان ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، وہی بدگمانی کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کے بارے میں بدگمانی جاننے والا شخص کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیا یظنون باللہ ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں ایک تو ناحق گمان کرتے ہیں، حق نہیں، دوسرا جاہلیت کا گمان، تو یعنی جہالت پر کا، نادانی کا گمان نہیں ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہ کیسے اس کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، الرحمن الرحیم جو پڑھا ہے، وہ کیسے اللہ کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہے؟ جس کی صفت ہی پہلی رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدگمانی وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ سے نویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، یعنی احد کی طرف آپ نکلے، جانتے تھے نا کہ وہاں پر شکست ملنے والی، آپ نکلے، کچھ لوگوں نے آپ کے اس فعل کا بھی انکار کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ حل لنا من الامر من شیء، اگر ہمارے معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم قتل نہیں ہوتے۔ تو یہ کہہ کر بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، احد کی طرف گئے اور کچھ لوگ قتل ہوئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، یہ اللہ کے رسول کے اس عمل کا انکار کیا انہوں نے، یہ کہہ کر کہ حل لنا من الامر من شیء۔ اس لیے کبھی کبھی زبان سے کچھ جملے ایسے ادا ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کی نیت میں نہیں ہوتے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا انکار ہوتا ہے۔ کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ ہاں بولتے نا جسے ہم لوگ عام طور سے، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں نہیں ہوئی، جیسے انہوں نے کہا حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کہہ رہے تھے، بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ تو یہ ڈھکے چھپے انداز میں شریعت کا انکار کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ڈھکے چھپے انداز میں، کھل کر نہیں بول پاتے، ڈھکے چھپے انداز میں شریعت کا انکار کرتے رہتے۔ 10ویں بات اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ سارے معاملات اللہ نے اپنے اختیار میں ہی رکھے ہیں، کسی کو دیا نہیں ہے۔ اس کو توحید بولا جاتا ہے، کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے، کسی کو بھی اللہ نے اختیارات نہیں دیے۔ کیا فرمایا اس میں؟ قل، اے نبی آپ کہیے، ان الامر کلہ للہ، تمام معاملات اللہ ہی کے لیے، اللہ کے اختیار میں۔ تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے کچھ اختیار اپنے پاس رکھے، کچھ کسی اور کو دے دیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری توحید بیان کرتی ہے اس کے اندر۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہاں رزق دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والے رسول اللہ ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تقسیم کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ امر کلہ للہ، چاہے وہ شرعی معاملات ہو اور چاہے وہ نظام، کائنات کو نظام کو چلانے والے معاملات، سب اللہ کے ہاتھ میں۔
سب اللہ کی اجازت اور اللہ کی قدرت سے ہی سب یہ کرتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں کچھ اختیارات کسی اور کو بھی ملے ہوئے، ایسا بالکل نہیں ہے. اصل میں سب کچھ اللہ ہے. فرشتے بھی جو کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو انہیں طاقت دی گئی ہے اور جو اجازت دی گئی وہ کرتے ہیں. جیسے رزق دینے کا معاملہ کس کو اللہ نے سونپ رکھا ہے، کس اعتبار سے سونپ رکھا ہے؟ دے دیا اتھارٹی نہیں، اختیار تھوڑی دیا ہے. اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کام کو ان سے کروا رہا ہے. ہاں ان سے کروا رہا ہے، لیکن اصل کرنے والی کون ہے؟ اللہ. فعال لما یرید علی شیء قدیر علی کل شیء، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. ٹھیک ہے. تو کسی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو اللہ یہ بات نہیں کہتے. اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی. قل ان الامر كله لله